بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی؟ آئی ایم فائن الحمد للہ. سو کافی دنوں کے بعد مجھے ولاگ کا تھوڑا سا ٹائم ملا اور اب طبیعت بھی تھوڑی سی ذرا بیٹر ہوئی، تو میں نے کہا کہ رات کا ہی ٹائم ہے، لیکن اس میں کیونکہ آپ کے پاس ہیلپرز اور سرونٹس وغیرہ نہیں ہوتے تو آپ سکون سے اپنے ولاگ کو بھی بنا سکتے ہیں. تو میں آپ سے اپنے کچھ جو میں نے شاپنگ گھر کے حوالے سے کی تھی، وہ اس میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، تو میں نے کہا میں اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں. جیسے کہ ہم حج پہ جاتے ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اور اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، بے شک وہ ہم بہت ساری بکس میں پڑھیں، تو لیکن جتنے لوگوں سے آپ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں گے اتنا ہی آپ کے نالج میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اضافہ جو ہے وہ ہوتا جائے گا. سو دیکھیں کہ میں نے یہ والی بیڈ شیٹ جو ہے یہ بینکویٹ ہال میں جو ایگزیبیشن لگی تھی وہاں سے خریدی. سو قیمت تو مجھے یہ نائس پہ ہی ملی. جیسے چین 1 کی قیمت سے تو الحمدللہ مطلب یہ کم ہی تھی، لیکن ان کی کوالٹی ذرا زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو یہ میں نے خریدی. لیکن یہاں پہ آ کے میرا ایکسپیرینس جو خراب ہوا، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کہ جیسے یہ مجھے یہ اٹریکٹ کیا کہ یہاں سے یہ جو ہمارے جو فوم ہوتے ہیں نا، یہ جو بہت زیادہ چوڑے والے فوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ایکسٹرا چوڑے ہیں. ویسے یہ اس کے اندر آ کے پوری میرے بیڈ پہ تو یہ پوری آ گئی، اور اس کو میں نے بڑی زور زبردستی جو ہے وہ میں نے اس کو جو ہے وہ پھنسا لیا. تو یہ کافی ایفرٹ کے بعد یہ یہاں پہ پوری آئی. تو پہلے میں نے اس کو دوسرے اپنے بیڈ روم میں جو ماسٹر بیڈ روم ہے اس میں بچھانے کی کوشش کی، تو یہ کھینچا تانی کے باوجود یہ پوری نہیں آئی. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے سائڈوں پہ جو ہے وہ الاسٹک لگی ہوئی ہوتی ہے. مجھے اسی چیز نے اٹریکٹ کیا کہ الاسٹک لگی ہوئی ہوگی تو یہ نہ ہلے گی نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ایکسپیرینس یہ کچھ اتنا اچھا نہیں رہا، لیکن یہاں پہ آ کے یہ پھر بھی ایڈجسٹ ہو گئی. سو کیونکہ میں تھوڑا تھیم کا اور میچنگز کا خیال کرتی ہوں اور مجھے تھوڑا شوق بھی ہے، تو میں نے پھر یہ اپنی بیڈ شیٹ کے ساتھ پھر میں یہ والی اوپر سے بیڈ شیٹ جو ہے وہ لے کے آئی. تو میں نے اس بیڈ شیٹ کو رکھ دیا اور دین اس بیڈ شیٹ کو میں نے اوپر سے لے کے آئی. اور اس کا ایک ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شو کروں کہ جو چین 1 کے جو ہے، اب روئی تو میرے خیال میں بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ میں نے چین 1 کی بیڈ شیٹس کو نا، یہ پچھلے سال میں نے ان کو یہ ایسے ٹکن کروایا تھا. تو اب آپ کوشش کریں کہ 1 2 ٹکن 4 یا 5 لگائیں، اس سے زیادہ نہ لگائیں، کیونکہ ان کے اندر جو چین 1 کی بیڈ شیٹس ہوتی ہیں تو ان کے اندر جو روئی نہیں ہوتی، تو ان کے اندر ایک اور طرح کا پولیسٹر جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں میں نے یہ نا اپنی بیڈ شیٹ کے اوپر ایک کور بچھایا ہوا ہے. کور تو میں نے اس کے اوپر لگا لیا ہے، دیکھیں یہ خوبصورت بھی بال لگ رہا ہے، اور ٹکن بھی یہ ہوا ہے جیسے کام تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ہم ٹکن کرتے ہیں نا، اس طرح سے یہ ہوا ہے. لیکن اس میں جو ایکسپیرینس کی بات ہے، جو بتانے کی بات ہے، وہ یہ ہے آپ کی انفو کے لیے، تاکہ اس میں میرے ویورز کا جو ہے وہ بھلا ہو. جو میں نے اس میں تھوڑا سا وہ دیکھا نا کہ جو مجھے اس میں ایکسپیرینس میرا بیٹر نہیں ہوا، وہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ پتلی سی ہو گئی، دیکھیں جیسے اس کا ویٹ بھی زیادہ ہو گیا اور پتلی سی بھی ہو گئی. اور جو اس کا اصل پولیسٹر تھا نا، جس کی وجہ سے یہ نرم نرم سی لگتی تھی، وہ اتنی زیادہ یہ نرم نہیں رہی. بے شک نو ڈاؤٹ کہ دیکھیں اس کا کور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، میری بیڈ شیٹ کے ساتھ بھی بالکل میچنگ جا رہا ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے. لیکن جب میں اس کو اب کھولوں گی تو آدھی تو یہ فلفی وہیں پہ ہو جائے گی. اور کبھی ان کو دھونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اب ایسی مشینیں آ گئی ہیں بازار میں الحمدللہ کہ جو یہ پولیسٹر کو بھی وہ باریک باریک اون کی طرح جو ہے وہ کر دیتی ہیں. اور وہاں پہ یہ ہمارا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہتا ہے کہ وہاں پہ یہ نا مطلب وہاں پہ میں نے پتہ کیا ہے کہ وہ ان کو اپنی مشینوں کے اوپر ہی بڑا اچھا یہ ان کو ٹکن کر دیتی ہیں. اور یہ بالکل ہماری روئی کی رضائیوں کی طرح ہی یہ جو ہے وہ وہاں سے مطلب آپ ان کو کور دے دیں اور پولیسٹر نکال دیں، اور دین آپ کو ایکسٹرا سے، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرا سے آپ کو یہ کور اب جو ہے وہ نہ اس پہ اتنا خرچہ ہوگا اور نہ آپ کا یہ پولیسٹر جو ہے وہ یوں خراب ہوگا. کیونکہ اون کی رضائیوں کو ہم تو کافی عرصہ ہو گیا یوں چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیوی لگتی ہیں. کیونکہ اب جب سے ہمارے جو ہے وہ انورٹر وغیرہ آ گئے ہیں، جیسے ہمارے پاس جن لوگوں کے پاس یہ سہولت ہے یا جو مطلب ہے انورٹر کی سہولت ہے،
تو تھوڑی دیر کے بعد تو ان کی وجہ سے گرمی لگنے لگ جاتی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اب ہیوی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے ذرا تھوڑا سا باہر نکلنا تھا تو میں نے تھوڑا سا کوٹ پہن لیا، میں نے کہا کیونکہ پہلے بھی مجھے نزلہ وغیرہ اور بخار اور اس طرح سے رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کور اپ کر لوں، کیونکہ میں اپنی گروسریز وغیرہ خود کرتی ہوں، تو پھر مجھے کبھی نہ کبھی تھوڑا سا ذرا 5-10 منٹ کے لیے نکلنا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو شکر ہے الحمدللہ کہ مجھے اب تھوڑے میرے ہیلپرز بھی ملے ہیں، اور میں ان کو صبح میں نے ڈیپ اینڈ کلین کیا تھا، جو مجھے لگیں گے کہ وہ تھوڑے سے ادھر ادھر الٹ پلٹ ہو گئے ہیں ان کو تھوڑا سا ذرا ٹھیک کر لوں گی۔ اور مطلب یہ ہے کہ میرے ہیلپرز اس لیے بھی میرے ساتھ جلدی جلدی سیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ میں نا ان کے ساتھ ہیلپ جو ہے وہ کافی کرواتی ہوں، اور جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے جو کام 10-15 منٹ میں کرنا ہے نا، تو انہوں نے وہ گھنٹے گھنٹے لگا کے وہ کام کرنا ہے، تو جب آپ ان کے ساتھ مل کے کر لیتے ہیں نا تو ان کو بھی بڑی پھر آسانی سی فیل ہوتی ہے۔ میں اپنی جو میں نے شاپنگ کی تھی اس میں نے آپ کو فریج میں تو میں باکسز دکھاتی ہوں جو میں نے منی سے لیے تھے، یہ ابھی میں نے کھولا نہیں ہے، اور اس میں نو ڈاؤٹ ہی اپنی جیسے آج کل مجھے آرٹیفیشل جیولری کا تھوڑا سا شوق ہوا ہے، یا میری حجاب پنس جو ہیں، وہ حجاب پنس جو ہیں وہ میں ضرور اچھی لے کے رکھتی ہوں، وہ میرا شوق ہے، اور پھر میرے ابایوں کے ساتھ بھی کام آتی ہے تو وہ میں اس میں رکھوں گی۔ اور جو میں اپنے تھوڑے سے پروڈکٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، بیبی آئل، جس کو کہ ہم جس گھر میں نہیں بھی بچے ہیں تو آپ سردیوں میں یہ ضرور استعمال کریں، اس کے آپ سے اسکن بہت ہی اچھی اور جو ہے وہ موئسچرائز رہتی ہے۔ اور مجھے لوریل کی چیزیں پسند ہیں، لوریل از مائی بیسٹ چوائس۔ یہ باڈی بٹر جو ہے یہ ڈو والوں کے بہت اچھے ہیں، یہ آپ سردیوں میں یوز کریں تو آپ کی اسکن جو ہے وہ بہت ہی سافٹ رہے گی، مجھے تو اس سے فرق کافی لگ رہا ہے۔ تھوڑا سا میں اپنی اسکن کو بھی اگنور کر رہی تھی گھر کی صفائیوں میں، کیونکہ مجھے میڈ نہیں مل رہی تھی، اور جو ہے وہ اب آ کے ملی ہیں، تو اب انشاءاللہ اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی صفائی والی ہوں، اور جن کو تھوڑا سا صفائی کا آئیڈیا ہو، تو پھر اب مجھے اپنے مطلب کہ الحمدللہ تھوڑا محنت کرنے والے لوگ ہی جو ہے وہ مجھے پسند ہیں، تو اس لیے بھی پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ محنت کرنے والے لوگ ہی ملیں، اور تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ محنت کریں تو ہمارا کچھ جو ہے وہ بہتری بھی آئے۔ میں نے اپنی تھوڑی سی آپ کو شاپنگ دکھا دی، اور چینون کا جوتا بھی میرا میں نے اس دن آپ کو دکھایا تھا، تو یہ اٹ از دا بیسٹ، مطلب بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہے، اور الحمدللہ بہت ہی زیادہ مطلب گریسفل بھی لگ رہا ہے مجھے تو، اور کمفرٹیبل بھی ہے۔ اور یہاں میں نے تھوڑی سی چینج کر دی، تھوڑی سی صفائی کی، تو یہاں پہ میں نے میٹ کو یہاں پہ بچھایا، یہ پودا سیڑھیوں میں پڑا تھا تو اس کو کل دھویا، کل کافی ٹائم لگا اس پورشن کی صفائی میں بھی، اس کو میں نے ادھر کر دیا۔ اور تھوڑی سی جو میں نے چینجز، میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنی چینجز جو ہے وہ کرتی رہتی ہوں، تھوڑی سی اپنے جیسے مجھے اچھا لگتا ہے، تو میں نے اپنے ڈائننگ ٹیبل کو تھوڑا سا اس کا چینج کر دیا، اور یہاں پہ ایک پودا جو بالکل کنسول کے ساتھ پڑا ہوا تھا، تو اس پودے کو میں نے جو ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پہ کر دیا، کیونکہ یہ جو ہے اس کو بہت زیادہ پانی سے صاف ستھرا کیا، پھر جو ہے وہ پتوں کو اچھی طریقے سے صاف کیا، تو اب یہ بالکل کارنر میں ایک آ گیا نا، تو میں اگر آپ کو دور سے دکھا پا رہی ہوں تو یہ دیکھیں کہ اس نے ٹی وی لاؤنج کو کافی انہینس کر دیا ہے، اور یہ دیکھیں کہ کارنر میں یہ بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے، اور یہ کنسول کے پاس پڑا ہوا، اس پہ بہت زیادہ مٹی آ رہی تھی، تو وہاں پہ گرینش لک دینے کے لیے میں نے یہاں پہ بھی اس کو تھوڑا سا گرین تو ایک پہلے ہی رکھا ہوا تھا، تھوڑا سا لائٹن کر دیا، ڈرائنگ روم کی تھوڑی سی اس کو سیٹنگ کو، اور یہاں پہ میں نے اس طریقے سے ذرا یہ اپنے سائڈ ویز پہ رکھ دیے، اپنا کارنر میرا بہت ہی، اس کی پہلے صفائی کی اور پھر کارنر کو جو ہے وہ اس طرح تھوڑا سا چینج کر دیا، اور پھر میں کبھی آپ کو بتاؤں گی کہ کن کن ایریے کو آپ کو ضرور ہٹ کرنا چاہیے گھر کی صفائی میں، اور دین میں آپ کو اپنی کچن کی اسیسریز سے کچھ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کراتی ہوں، جو ہے وہ پہلے میں نے بہت پہلے کروائی تھی، تو ہم بتیوں کو ساتھ ساتھ ہی بند کر دیتے ہیں، تو کچن کی اسیسریز سے میں آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہوں، تو وہ آپ کو ایک دو میں دکھا دیتی ہوں۔ یہ والی تو میں نے پہلے آپ کو بہت پہلے دکھائی تھی، اور اس کا میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر میں نے بہت لائٹ سی چیزیں جو ہے وہ ڈبے وغیرہ اور اس طرح رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ بھی
میرے خیال میں اس چینل پہ میں نے اس کی وجہ آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ یہ کیونکہ ہارڈ بورڈ کی ہے، سو اس لیے میں نے اس میں بہت زیادہ اس کو پینٹری ٹائپ نہیں بنایا ہوا، اس کو لائٹ لائٹ سی چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن سو اس کا فائدہ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور اس کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ٹائی اپ ساتھ کی ساتھ رکھیں، اور اگر میں آپ کو دکھا پا رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایسے کر کے رول کرتی ہے اور یہ گھومتی ہے، اور اس میں یہ دیکھیں اس کتنے کپس جو ہے وہ آ گئے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی دیکھیں کہ آپ کتنے کپس جو ہیں وہ یہاں پہ آ گئے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ سارا کچھ جیسے جیسے میں کوئی چیز استعمال کرتی ہوں نا تو اس سے کا یہ ہے کہ میں ساتھ کی ساتھ ہی اس کو وہاں پہ ڈرائی کر کے ٹیشو پیپر سے، کسی بھی گندے کپڑے سے کبھی نہ کریں، ٹیشو پیپر سے صاف کریں۔ اور یہاں سے دیکھیں یہ ایسیسری اگر میں آپ کو دور سے دکھاؤں گی تو آپ کو زیادہ نظر آئے گی، یہ دیکھیں تھوڑی سی یہ آگے کو بھی ہوتی ہے اینڈ دین یہ پیچھے کو جاتی ہے، اور دین یہ دیکھیں آگے کو ہوتی ہے اور یہ پیچھے کو جاتی ہے، اور اسی طرح نیچے سے آگے کو ہوتی ہے پیچھے کو جاتی ہے، اور دین اگر آپ اس کو گھما کے دیکھیں تو اس نے میرا بے شمار برتن اس نے جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ تو یہ اگر آپ افورڈ کر پاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ اپنے گھر میں ضرور لگائیں، اور یہ ڈھیروں ڈھیر برتن آپ کے، لیکن ان کی اپنی بھی ایک صفائی ہے جو کہ آپ کو مہینے میں ایک دفعہ اور 2 مہینے میں ایک دفعہ، کیونکہ یہ اتنی کاسٹلی ہوتی ہیں کہ ان کو صاف کرنا ورنہ ان کو زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرا دی، یہ میں نے اپنے ویورز کے لیے بہت پہلے میں نے بالکل نیٹ اینڈ کلین کر کے رکھی تھی، پھر میں دکھا نہیں پائی تھی کیونکہ یہاں ہم اس سنک کو بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے دیکھیں اپنی کچھ ٹوکریاں، کچھ میری وہ چیزیں جو پوری نہیں آ رہی تھی وہ میں نے یہاں پہ رکھی، اور کچھ روٹیوں کے لیے مختلف ڈبے وغیرہ میں نے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی یہ دیتے ہیں اس طرح کی اسیسری لگاتے ہیں، تو آپ کو بن بھی دیتے ہیں لیکن اس بن میں ہم ڈالتے کچھ نہیں ہیں، تو اس طرح پھر یہ سبیاں وغیرہ اور یہ ساری میں نے ایکسٹرا جو کہ لا کے رکھنی ہوتی ہیں وہ اس طرح میں لا کے رکھ دیتی ہوں۔ نیچے بھی میں نے دیکھے ان کے میٹ وغیرہ بچھائے ہوئے ہیں، تو ہر چیز کو میں ساتھ کی ساتھ ہی ٹائی اپ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں جو ہے اپنے سرونٹس کے اوپر رکھتی ہوں کہ وہ ٹائی اپ کریں گے، جب آپ سرونٹس پہ چھوڑ دیں گے نا تو وہ تو آپ کے جو ایک میرے ہاٹ کچن میں آپ کو دکھاتی ہوں، جو اکثر میرے ہیلپرز جو یہاں پہ آ کے نا مجھے بہت زیادہ بعض اوقات تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا ایک یہ بنا ہوا ہے اور اس میں نے 4-5 ڈبے ہی زیادہ رکھے ہوئے ہیں، زیادہ میں ڈیکلٹر کرتی رہتی ہوں۔ اگر ان کے بھی ان کو ڈھکن کہہ دیا جائے نا کہ آپ ڈھکن ان کے دے کے رکھ دیں تو وہ ان ڈھکنوں کو بھی صحیح طریقے سے نہیں دے کے رکھتے۔ تو کینن کا ایکسپیرینس تو میرا بڑا اچھا رہا، لیکن شامی کباب کو پتہ نہیں کیا انہوں نے بعض اوقات اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ اب یہ اتنے وہ ذرا چپکے ہوئے ہیں کہ سارے الگ سے ہوں گے، پھر میں ان کو انڈا لگا کے تو فرائی کر لوں گی، تو رات کے ڈنر میں جو ہے وہ سالن کے ساتھ کام آ جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن کرا دوں، اور یہاں پہ بھی میں نے تھوڑا سا چینج کر دیا تھا آئیڈیا کو، تو یہ بھی بڑا اچھا رہا ایکسپیرینس۔ یہاں ہم رات کا ڈنر لے لیتے ہیں، اور یہاں سے بھی تھوڑا سا مطلب ڈرائنگ روم کو بھی تھوڑا سا چینج کیا، اور اب ہم کچھ یہ سارے میں نے کل اچھے طریقے سے ساروں کو صاف کیا، اور اوپر سے نیچے تک جب آپ خود صفائی کریں، اور اب میرا پورا گھر تقریباً صاف ہے۔ کل کو میں آپ کو اپنے نیکسٹ ایریے کا چکر بھی لگواؤں گی، اور تھرڈ کا بھی، اور گارڈننگ میں بھی دکھاؤں گی۔ اور یہ ہمارا کوئی بل آیا پڑا ہے تو یہ میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میرے ہسبینڈ یہاں سے آ کے دیکھ لیں گے، اس کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اور کارپیٹوں پہ بھی کافی محنت لگی کارپیٹوں پہ بھی۔ تو باقی میں نے آپ کو اپنی جو ہے وہ میں نے آپ کو ساری شو کر دی اپنی جو ہے وہ شاپنگ کے بارے میں، اور اپنے ایکسپیرینسز آپ کو ضرور بتانے چاہیے، اپنے گھر سے ریلیٹڈ بھی، اپنی شاپنگ سے ریلیٹڈ بھی، اور تاکہ یہ کہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ کیونکہ جب بھی انسان جیسے حج پہ ہم گئے، اور جن لوگوں نے ایکسپیرینسز لیے ہوئے تھے ان کو سب کچھ اچھے طریقے سے معلوم تھا، اور ہر آدمی کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور بی پروڈکٹیو بات ہم تھوڑی سی یہ کر لیتے ہیں کہ میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی کہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے نا
پازیٹیو تھنکنگ آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاتھ وے سے جا کے ملاتی ہے، اور یہ بہت ہی ذو معنی سی بات ہے، لیکن مجھے یہ بہت ہی خوبصورت لگی۔ اور اس میں کچھ دعائیں بھی میں نے اس میں ایڈ کی، جیسے اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہو تو وہ ہمیں معاف کر دے، ورنہ میں زیادہ ترجمہ پڑھنے پہ بلیو کر لیتی ہوتی ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ جیسے میں دعا بہت زیادہ مانگ رہی تھی، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ اور اس کے بعد اسی میں نے پڑھا کہ آپ ایک دعا کو ایڈ کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یا پھر حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور دوسرا حسبنا اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ٹھیک ہے، یہ ساری دعائیں جو ہیں مطلب میں نے یہ جو ہے وہ جہاں میں نے بک جو پڑھنی شروع کی ہوئی ہے اس میں ہی تھا کہ یہ ساری دعائیں آپ کو جا کے ملاتی ہیں شکر کی طرف، گریٹیٹیوڈ کی طرف۔ گریٹیٹیوڈ اور شکر ایک ہی کے چیز کا نام ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو آگے لے کے جائیں اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے مطلب گریٹیٹیوڈ کے ساتھ، شکرانے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کرنے کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ملیں۔ ایک دن اگر آپ پہ کوئی برا گزرا ہے تو اگلا دن ضرور اچھا آئے گا۔ ہوپ اور امید جو ہے وہ آپ کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور جو ہے اور دوسروں کے لیے اچھا سوچیں اور دوسروں کو اچھا مشورہ دیں، دوسروں کے لیے کبھی برا نہ سوچیں، تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کا اچھا کرتے ہیں۔ میں نے تو یہ لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور ضرور جو ہے وہ آپ کا اچھا کرتے ہیں۔ تو یہ دعائیں میں نے ایڈ کی، اور دوسرا یہ تھا کہ جب آپ شکر کے ساتھ مل جاتے ہیں نا، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بلیو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، آپ کا ذہن اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برین کے سیلز بھی اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ جب آپ پازیٹیو طاقتوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور پازیٹیو جو ہے وہ باتیں سوچتے ہیں، تو وہ پازیٹیو باتیں جب آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں ریپیٹیڈلی ان کو اپنے مائنڈ میں دہراتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ کام اچھا ہوگا اور یہ انشاءاللہ مجھ سے اچھا ہوگا، اور تو وہ انشاءاللہ وہ چیز اچھی ہوتی ہے، اور ہوپ سے ہی دنیا جو ہے وہ قائم ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو جب اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ ملائیں گے تو یہ مائنڈ گیمز جو آج کل کی نئی ٹیکنالوجی ہے، اور جو پازیٹیو تھنکنگ کو آپ اس کے ساتھ ملا لیں، اور یہ سب چیزیں جا کے ملتی ہیں ہمارے پاتھ وے مطلب، اور ہمارے جو ہے ہمارا دین، ہمارا مذہب، اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہوپ اور امید کو آپ نے جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی ہوپ اور امید کو آپ نے قائم رکھنا ہے۔ تو اب میرے تھوڑا سا میں یہ ہے کہ گروسری آئٹم کے لیے تھوڑا سا نکلوں گی، اور دین میں جلدی جلدی واپس آ جاؤں گی، کیونکہ ایک دو چیزیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اور کباب میں بنا کے رکھوں گی، اور میرے سالن جو ہے وہ موجود تھا، میں نے تو اس کے ساتھ میں نے کہا تھوڑا سا رات کے ڈنر میں وہ بنا لوں گی۔ اور آج مٹر وغیرہ بھی نکال کے رکھے، اور باقی بھی آج اوپر والی کچن بہت زیادہ صفائیاں کیں، اور گارڈنر کی بھی صفائیاں کیں، تو اب صرف جو ہے وہ میرے سٹور وغیرہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ تو 2-3 دن تو بہت ہیکٹک طریقے سے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کام کیا، میں ولاگنگ کی طرف بھی نہیں آ سکی، اور کوئی ابھی پروڈکٹیو بات بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکی۔ نیکسٹ پھر انشاءاللہ جو ہے وہ مسلسل بات کرتے رہیں گے، اور نیکسٹ ہم اپنے ٹاپک کو پھر جو ہے وہ کچن ہیکس کی طرف بھی لے کے جائیں گے۔ اور ایک میں نے سوچا ہوا ہے کہ بڑی عرصے سے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ صدقات کے جو کرشمات ہیں اور صدقات کس طرح سے ہماری زندگی میں رول پلے کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ پھر کسی اچھی سی دعا کے ساتھ دوبارہ میں آپ سے جو ہے وہ ملوں گی، اور ہم اب اپنی فیورٹ دعا پہ اپنے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما، اے اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ بی بلیسڈ ایوری ون، بی بلیسڈ ٹو یو آل۔